دوستو اگر ہم جو ہے شفاء کی جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی بات کریں تو کیا صرف انبیاء ہی شفاعت کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اصل تو جو شفیع کا صحیح مرتبہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور سب سے پہلے شفیع آپ ہیں، شفیع المذنبین. لیکن ذلی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کے طور پر آپ کی امت میں سے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع عطا فرمائے گا. تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ تو اقتباس جو آپ نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا میں دہرانا چاہوں گا کہ فرمایا کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر نجات یافتہ لکھے جاؤ. تو اصل تو یہ ہے جی بالکل، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو یعنی شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے. باقی جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے وہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں ذلی طور پر یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ بھی شفاعت کر سکیں. اس کی اگر حدیث میں دیکھا جائے تو بعض اس کی دلائل اس کے ملتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یشفع شہید فی 70 من اہلہ، اور ایک اور یعنی ایک شہید جو ہے وہ اپنے اہل خانہ میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. اور 70 کا لفظ کوئی لازمی نہیں ہے کہ 70 ہی مراد ہو، بلکہ جیسا کہ عربی کا قاعدہ ہے اسے مراد بکثرت لوگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور 3 قسم کے لوگ شفاعت کر سکیں گے. سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر شہداء ہیں. تو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصل میں جو شفاعت ہے یہ رحیمیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحیمیت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اچھے لوگ برے لوگوں کی شفاعت کریں. اور قرآن کریم نے بھی اس کو واضح طور پہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اس کو اوپن رکھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی بعض مثالیں بھی دیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا. تو مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حالانکہ وہ اگرچہ بظاہر زبان سے شفاعت نہیں بھی کرتا لیکن اس کے اثر کو آگے اس کی امت میں چلا دیتا ہے، اس کی اولاد میں چلا دیتا ہے اس حوالے سے. اور ایک جگہ پہ وہ جو 2 دیواروں والا کے گرنے والا 2 یتیموں کی خزانے کا ذکر تھا جن کے اوپر دیوار تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کانا ابوہما صالحن، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک بندہ تھا. تو گویا اس کی شفاعت کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے ان کی خدمت پر 2 نبی معمور کیے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بڑا ہی خیال رکھتا ہے اور ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. لیکن اصل جو ہے شفاعت کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے دن سے وہ شفاعت کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو شفاعت ہے وہ ایک ذلی شفاعت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ اٹھا کے وہ لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اور رسول کی طرف لے کے جانے والے ہیں. مراد ہے ٹھیک ہے. اور مسیح علیہ السلام فرمایا کہ معمور بن اللہ جو ہے وہ شفیع ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے. اور حضور فرمایا کہ انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے. توجہ سب پر اثر کرتی ہے، خواہ معمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد نہ ہو. تو اسی طرح مفہوم جو ہے اس کو مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا. اسی زمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، اور وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کو بیان کرنے کی بات فرمایا کہ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹال جائے. بس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ چکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو. یہی حقیقت شفاعت ہے. تو گویا ساری جماعت جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں لگ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے دوستو، جزاک اللہ. بہت جو ہے برمحل اور بہت اچھا اقتباس ہے آپ نے پیش کیا.